بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین کرام، نماز سے متعلق باتیں چل رہی ہیں اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اذان سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ چیز ان کے حرص اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن اذان سے پہلے پہنچنے کے باوجود بھی وہ مسجد میں بالکل پچھلے حصے میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس درس میں آپ کو ہم پہلی صف کی فضیلت کے بارے میں اور اسی طرح صفوں کو مکمل برابر کرنے اور درست کرنے کے بارے میں چند باتیں پیش کریں گے۔ فعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم ایسے صفیں نہیں باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس باندھتے ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرشتے کیسے اپنے رب کے پاس صفیں باندھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور چونا گچھ دیوار کی طرح باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح چونا پرائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اس طرح وہ اپنی صفوں کو بالکل دیوار کی طرح باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مل کر کھڑے ہونا جیسے دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ پیوست ہوتی ہے، درمیان میں ذرا سا بھی فاصلہ اور شگاف نہیں ہوتا، اسی دیوار کی طرح نمازیوں کو بھی پیر کے ساتھ پیر اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ صفوں کے درمیان کوئی خلا اور شگاف نہ رہے۔ علاوہ ازیں پہلی صفوں کو مکمل کیا جائے، پھر بعد والی صفوں کو، لیکن اس کے برعکس پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں اور دوسری صف میں جگہ ہوتے ہوئے تیسری صف میں کھڑا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ کسی بھی صورت سے جائز اور درست نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ پہلی صف اور اذان کی فضیلت جان لیں پھر وہ اسے قرآن اندازی کے بغیر نہ پائیں تو یقیناً وہ قرآن اندازی کریں گے۔ یہاں اس حدیث سے پہلی صف کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ کس قدر اس کی فضیلت ہے اور کس قدر اس کے اندر لوگوں کو حرص کرنا چاہیے، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو یقیناً وہ حرص کریں گے اور اس پہلی صف کو پانے میں پوری کوشش اور پوری تغدو اپنی صرف کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور ان کی سب سے بدتر آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف ان کی آخری صف اور سب سے بری پہلی صف ہے۔ اس حدیث سے
یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد و زن کے باہمی اختلاط کو سخت ناپسند کیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے اور پردہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ صفوں کی تقدیم و تاخیر کی فضیلت اور عدم فضیلت کا جو مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی پس منظر کی روح سے ہے، کیونکہ عہد نبی میں خواتین مسجد نبوی میں ہی آ کر نماز باجماعت پڑھتی تھیں اور ان کی صفیں مردوں کے آخر میں ہوتی تھیں۔ گیلری یا اس قسم کے الگ کسی گوشے کا انتظام نہیں تھا، اسی لیے مردوں کی پہلی صف کو سب سے بہتر قرار دیا گیا کیونکہ وہ عورتوں سے سب سے دور ہوتی ہیں۔ مردوں کی پہلی صف کو سب سے بہتر کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ صفیں جو ہے عورتوں سے سب سے دور ہوا کرتی ہیں، اور عورتوں کی آخری صف کو سب سے بہتر کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ یہ مردوں سے سب سے زیادہ دور ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس مردوں کی آخری صف عورتوں کی پہلی صف کے قریب اور عورتوں کی پہلی صف مردوں کے آخری صف سے متصل ہوتی ہے، اس لیے انہیں بدتر قرار دیا گیا ہے۔ اس میں خیر اور شر سے مراد ثواب کی کثرت و قلت ہے، ورنہ نمازیوں کی کسی صف میں بھی شر اور نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ بس یہاں پہ یہ ہے کہ شر اور خیر سے جو مراد یہاں پہ ہے وہ یہی کہ اجر و ثواب میں کمی اور زیادتی کی بات ہے۔ ہر صف میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ، لیکن مذکورہ پہلو کی وجہ سے مردوں کی پہلی صف اور عورتوں کی آخری صف زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور مردوں کی آخری صف اور عورتوں کی پہلی صف ثواب میں کم ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث اور سماعت فرما لیتے ہیں اس موضوع کے تعلق۔ فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے صفوں میں پیچھے رہنے کا عمل دیکھا کہ لوگ دیر میں نماز کے لیے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آگے بڑھو، تقدموا فأتموا بی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آگے بڑھو اور میری اقتدا کرو، اور جو تمہارے بعد کے لوگ ہیں وہ تمہاری اقتدا کریں۔ یاد رکھو لوگ برابر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پیچھے رہنے کو ناپسند فرمایا اور صحابہ کو اپنے قریب اگلی صفوں میں کھڑے ہونے کی تاکید فرمائی تاکہ وہ آپ کی طریقے نماز کا اچھی طرح مشاہدہ کر لیں اور آپ کی اقتدا کریں، اور پچھلی صفوں میں کھڑے لوگ اگلی صف والوں کی اقتدا کریں۔ اس ضمن میں آپ نے ایسا جملہ استعمال فرمایا جو عام ہے اور نماز کے علاوہ دیگر امور خیر پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ شرف و فضل یا علم و عمل کے اخذ و حصول میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ نیک کام میں انسان کو آگے ہی رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ بھی پیچھے کر دیتا ہے جو ان اعمال میں پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے صف اول میں پہنچنے اور جو ہر نیکی کے کام میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔